اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، اس بات سے تو تقریباً ہر کلمہ گو مسلمان واقف ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں۔ لا الہ الا اللہ، نہ ہی کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں سے ایک ہی بنیادی مطالبہ کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، تم عبادت صرف اور صرف اپنے اسی رب کی ہی کرو جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم نذیر و بشیر، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ لیکن افسوس کہ انسانوں کی عظیم اکثریت اصل عبادت کے درست تصور کو نہ سمجھ سکنے اور نتیجے کے طور پر اصل عبادت ہی میں اللہ کے بجائے دوسروں کو شریک کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہوگی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت دراصل شیطان کے بہکاوے میں آ جانا ہے، شیطان ہی کی عبادت کرنا سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ صاف صاف یہی کہتا ہے کہ روز محشر بڑی تعداد میں انسان، تقریباً 1000 میں سے 999 جہنم میں جھونکے جانے کے لیے اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کو نہ تو سمجھ سکے اور نہ درست عمل کر سکے، بلکہ ان کی ساری زندگی غیر اللہ کی عبادت کرتے گزری اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ سورہ یاسین کے الفاظ کے مطابق الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون ھذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد الست قالوا بربکم قالوا بلی شیطان نہیں لیا تھا کہ شیطان غیر اللہ کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری ہی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن وہ تم میں سے بہت بڑی تعداد کو بھٹکا کر لے گیا، تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ اب یہ رہی وہ جہنم جس کے لیے تم وعدہ کیے گئے تھے۔ واضح رہے، اللہ نے شیطان سے وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی انسانوں کو وہ بھٹکا دے گا ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بس عزیز ساتھیو، قرآن اور کتنی ہی مستند احادیث صاف صاف کہتی ہیں کہ بہت کم خوش نصیب ہی جنت میں جا سکیں گے۔ زیادہ تر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے اور غیر اللہ کی عبادت کے جرم میں جہنم میں ہی جھونکے جائیں گے۔ لیکن مولوی جو شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ چلا رہا ہے، وہ مسلسل لوگوں کو اسی دھوکے میں رکھتا چلا رہا ہے کہ اللہ تو بخشنے کو تیار بیٹھا ہے، جی بھر کے گناہ کرتا چلا جا، بس ایک حج کر لے، عمرہ کر لے، رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے، نمازیں پڑھ لے، تسبیحیں پڑھ لے، تیری جنت پکی، یا کسی ولی کا دامن تھام لے، تیری جنت پکی ہے۔ تو کتنے ہی گناہ کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تیری شفاعت تو ہو کر ہی رہے گی، جنت میں جا کر ہی رہے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب شیطان اور شیطان کے ایجنٹ مولویوں کا فریب ہے۔ جنت میں جانا مولوی جہاں کہتا ہے کہ بہت آسان ہے، قرآن صاف کہتا ہے کہ جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ قرآن نے کئی جگہ یہ بھی خبردار کیا ہے کہ انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب دے۔ معزز ناظرین، اگر آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت تک خود کو کامیابی سے کاربند رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جنت کو اتنی سستی چیز نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں جتنا طارق جمیل اور جھوٹے قصے کہانیوں پر مشتمل تبلیغی نصاب نے اور ممبر و محراب سے خطبے دیتے ہوئے مولویوں نے آپ کے دماغ میں بٹھا دیا اور آپ کو سمجھایا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی آسانی سے جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب۔ سورۃ البقرہ آیت 214۔ آپ جس بھی دین اور نظام حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں، دراصل اس دین کی اطاعت کرتے ہوئے جی رہے ہوتے ہیں۔
اگر اس دین کو مسلط کرنے والے اللہ کی نازل کردہ شریعت و کتاب و حکم کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں تو اس دین کو چلانے والے اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کے دین کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پر بجائے اللہ کی کتاب کے دین یعنی زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال کے بجائے شراب، سود اور فحاشی کا دین مسلط ہو، جیسا کہ ہمارے پر آج مسلط ہے، تو اس دین کو مسلط کرنے والے طاغوت ہوتے ہیں۔ ان کے دین کی اطاعت غیر اللہ کی اطاعت ہے، طاغوت کی عبادت ہے، صریح شرک ہے جس کی کوئی بخشش ہی نہیں ہے۔ اللہ صاف فتویٰ دیتا ہے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تم پکے مشرک ہو۔ یہاں بہت ہی اہم سمجھنے والی چیز یہ بھی ہے کہ مولوی نے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ شرک صرف غلط عقیدہ رکھ لینا، غلط نظریہ یا موقف رکھ لینا یا غلط چیز کا زبانی کلامی ماننے کی حد تک محدود ہے، جو کہ ظاہر غلط ہے۔ قرآن صاف صاف بتلا رہا ہے کہ غیر اللہ کی اطاعت کا عمل آپ کو پکا مشرک بنا رہا ہے۔ کوئی بھی غلط عقیدہ رکھنے پر آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ اس کی اطاعت سے انکار کریں تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر بھی سکتا ہے۔ فرعون سیاسی حکمران تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، سیاسی حکمران ہوں۔ اس نے اپنا حکم، قانون اور شریعت مسلط کر رکھی تھی اور زبردستی اپنی اطاعت پر مجبور کر رہا تھا۔ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے طفیل اللہ پر ایمان لا چکے تھے، اب ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا لیتے، لیکن فرعون کے طاغوتی حکم و نظام کی اطاعت نہ کرتے، اور ان ایمان لانے والے جادوگروں نے ایسا ہی کیا کہ اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے تھے، اپنے ہاتھ پیر کٹوا لیے تھے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی عبادت پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جو خود کو شرک سے بچایا تھا وہ اطاعت فرعون سے بچاتے ہوئے بچایا تھا۔ انہوں نے اجتماعی شرک سے خود کو بچا کر جنت کما لی تھی۔ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید کی ہے کہ دیکھو تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک مت کرنا، لیکن ہم آج کے فرعون و نمرودوں کے شرک کے نظام میں بغیر کسی لا الہ، بغیر جہاد کے مزے سے دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتے ہوئے خود کو پکا توحیدی مسلمان سمجھے بیٹھے ہیں۔ شیطان کا مکمل فریب کھا چکے ہیں کہ ہمارے تو سارے عقیدے اور موقف بالکل درست ہیں، جبکہ شرک خود کو طاغوت کی اطاعت سے بچانا تھا۔ ہم اجتماعی طور سے مکمل مشرک کے طور پر طاغوت کی عبادت کرتے ہوئے ہی جیے جا رہے ہیں۔ شرک سے بچنے کا واحد راستہ اگر ہجرت ممکن نہیں تو جہاد کا راستہ ہے، جس کی الف بے کا بھی ہمیں مولویوں نے بتایا ہی نہیں، اور ظاہر شرک کی کوئی بخشش ہی نہیں۔ روز محشر آپ وہی جہنم میں جھونکے جانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ کا جرم اطاعت لغیر اللہ کا جرم ہوگا، طاغوت یعنی شیطان کی عبادت ہوگا۔ اگر غیر اللہ، شیطان، طاغوت کی اس عبادت سے بچنا ہے، جبکہ آپ دین غیر اللہ میں رہنے پر مجبور ہو رہے ہیں، آپ کے پر شراب و سود و فحاشی کا نظام حکومت مسلط ہو، تو ایک راستہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ وہ ملک اور وہ علاقہ چھوڑ کر کسی بھی ایسی طرف نکل جائیں، ہجرت کر جائیں جہاں اللہ کے باغی انسانوں کی حکومت اور دین مسلط نہ ہو، جیسا کہ اصحاب کہف نے کیا تھا، تاکہ غیر اللہ کی عبادت سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، اے مجھ پر ایمان لانے والے بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، پس تم عبادت صرف اور صرف میری ہی کرنا۔ العنکبوت آیت نمبر 56، یعنی تم عبادت صرف اور صرف میری ہی کرنا، ہجرت کر جانا، وہ علاقہ چھوڑ دینا، لیکن عبادت میں سمجھوتا مت کرنا۔ شرک کے نظام والے علاقے میں بے ضرر جیتے رہنا طاغوت کی عبادت بن کر ہی رہتی ہے، اس سے بچنا ہی بچنا ہوتا ہے۔ دوسرا بچنے کا راستہ یہ کہ اس طاغوت کے خلاف مجتمع ہو کر ایک جماعت کی شکل میں جد و جہد کریں، بے ضرر اور غیر متعلق بن کر مت جئیں، باغی بن کر جئیں۔ بے ضرر اور نیوٹرل بن کر جینا اسی نظام کی اطاعت کرنا ہے، طاغوت کی عبادت کرنا ہے۔ آپ پر عملی طور سے طاغوت کا انکار، لا الہ، ایک اجتماعی جد و جہد سب سے بڑا فرض ہے، یہاں تک کہ طاغوت کا دین مغلوب ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ ہر دور میں علماء حق نے یہی بات کہی ہے، لیکن ان علماء حق پر بھی مساجد کے چندہ خور، حلوہ خور، منافق علماء سوء نے کفر کے فتوے لگائے۔ مشہور اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی زندگی بھر کے مطالعے کا نچوڑ کیا قرار دے رہے ہیں، سن لیجئے۔ میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو
غالب کرنے کی جدوجہد کرنا اصل اور پہلا اور فرض عین. نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے. نماز کی صداقت اس پر ہوگی. اگر یہ کر رہے ہیں کہ نماز سے یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے. باقی کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے, کنسائی کر رکھا ہے. نماز پڑھ رہی ہے کہ نعبد و ایاک نستعین, جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں باقی کو آپ نے تسلیم نہیں کیا, باقی کے خلاف آپ کی اتنے جدوجہد جاری ہے. کب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں, ورنہ نماز جھوٹ بن رہا ہے. اگر آپ کسی بھی ایسی جماعت میں شامل ہو کر اجتماعی کوشش جہاد کر رہے ہیں تو آپ کا جنت میں جانے کا چانس بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ طاغوت کے ہی دین و نظام میں بغیر کسی اجتماعی جد و جہد کے نوکری یا کاروبار کر کے جیے جا رہے ہیں تو آپ شیطان کے ایجنٹ مولویوں کے فریب کا شکار ہو چکے ہیں. آپ اجتماعی طور سے مسلسل طاغوت کی عبادت کرتے ہوئے جی رہے ہیں. آپ پر نماز سے بھی بڑھ کر جو چیز فرض تھی وہ طاغوت کے خلاف جد و جہد تھی. آپ کی نماز کی صداقت اس بات پر منحصر تھی کہ آپ صرف اللہ کی عبادت تک کامیابی سے رہنے کے لیے طاغوت کے خلاف بغاوت لا الہ طاغوت کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے یا نہیں. معزز ناظرین, امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں 1000 میں سے 999 لوگ شیطان طاغوت کی عبادت کے جرم میں جہنم رسید ہوں گے. کوئی مولوی کبھی بھی سورہ یاسین میں اللہ کا فرمان کبھی نہیں سناتا کہ لوگوں کی بڑی اکثریت جہنم میں جائے گی. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَهَادِي جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. کیونکہ وہ طاغوت شیطان کی عبادت کرنے والی ہوگی. کاش یہی مولوی لوگوں کو حقیقت بتلا رہے ہوتے کہ دین غیر اللہ میں مزے سے جینا مشرک بن کر جینا ہے, طاغوت کی شیطان کی عبادت کرتے ہوئے جینا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے کے ائمہ اور مولوی آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق ہوں گے. اصل بات لوگوں کو بتانے کے بجائے جھوٹے قصے کہانیاں سناتے پھرتے ہیں. مولوی خود اپنے بارے میں نہیں بتاتا کہ میں کیا ہوں, میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. مولوی دجال سے ڈراتا رہتا ہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دجال سے بھی زیادہ خطرناک انہی مولویوں کو قرار دیا تھا جو لوگوں کو شرک کے نظام میں طاغوت اور اس کے نظام کو اس کے حال پر چھوڑ کر اسی نظام میں بے ضرر کل پرزہ بن کر بغیر کسی جہاد کے پکا 6 فٹا مسلمان بن کر جینے کے آداب سکھانے والے مولوی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا. میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے جس کا آپ دجال کے علاوہ اپنی امت پر خوف کرتے ہیں؟ تو فرمایا, گمراہ ائمہ یعنی بھٹکے ہوئے مولوی, علامہ, مولانا وغیرہ. طارق جمیل ایک عادی جھوٹا اور کذاب شخص ہے. یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے جلیل القدر نبی یوسف علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھا کر شہر میں پھرایا گیا. اسی طرح فضل الرحمن زرداری کا نوکر اور غلام ہے. سارا دیوبندی سلسلہ ہی جھوٹ اور دنیا بدداری کی بنیاد پر چل رہا ہے. یہ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے, خود ہی اصل شرک سے ناواقف ہیں, جاہل ہیں, اور طاغوتی دین و نظام میں سارے دنیاوی فائدے اور وزارتیں وغیرہ بٹورنے میں لگے چلے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے AQ چنگاری چینل پر علماء دیوبند کے بارے میں ایک مدلل ویڈیو ڈالی ہے جس میں قاسم نانوتوی سے لے کر آج تک کے نامی گرامی منافق دیوبندی علماء کے جھوٹ اور فریب کا ثبوت خود ان کی کتابوں سے مکمل ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے. ہمارے چینل پر جا کے بہت قیمتی معلوماتی ویڈیو ضرور دیکھیے. عزیز ساتھیو, اللہ کی کتاب سے آپ کا تعلق ہدایت کا نہیں رہا ہے بلکہ صرف ثواب کی غرض سے سوچے سمجھے پڑھنے تک رہ گیا ہے. ورنہ سمجھ کر قرآن پڑھتے تو طارق جمیل اور فضل الرحمن, طاہر القادری, الیاس قادری جیسے عرب پتی منافق علماء سو بھی آپ کو اس آیت میں صاف دکھائی دیتے کہ اے ایمان والو, مولویوں اور پیروں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں. اللہ کے ہر رسول کا مقصد بعثت ہی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے ہدف کے لیے وقت کے طاغوت سیاسی حکمران کے دین کو ختم کر کے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا تھا. اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی جد و جہد دین غیر اللہ مسلط کرنے والے سیاسی حکمران سے ہو کر ہی رہے. کسی نبی نے بھی اپنے وقت کے طاغوت سیاسی حکمران کے چلتے ہوئے مشرکانہ نظام میں نوکری اور کاروبار کو اولین ترجیح دیتے ہوئے زندگی نہیں گزاری تھی.
نوح علیہ السلام صدیوں مسلسل سیاسی حکمرانوں ملا الذین استکبروا طاغوت سے برسر پیکار رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اولین سابقہ ہی اپنے وقت کے سیاسی حکمران نمرود طاغوت سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا واسطہ سیاسی حکمران شاہ مصر سے پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل سیاسی حکمران طاغوت فرعون سے الجھتے رہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے سیاسی حکمرانوں ابو جہل اور ابو سفیان سے الجھتے رہے، ہجرت کی، پھر جنگیں لڑیں، فتح و نصرت آئی تو ہی بت پرستانہ دین کا خاتمہ ہوا اور کعبے سے بت نکال کر پھینکے کہتے یہ سارے انبیاء کا طریقہ کار ہے طاغوت کے خلاف جد و جہد۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی طارق جمیل اور تبلیغی جماعت کی طرح شرک کے طاغوتی نظام میں بستر، لوٹے، مسواکیں، پائنچے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک مسجد سے دوسری جگہ نمازیں پڑھنے، تسبیحیں پھرانے بھاگتے رہتے تو صدیوں تک اللہ کا دین قائم و غالب نہیں ہو سکتا تھا۔ بس یہ جو طارق جمیل اور دیوبندی اور بریلوی اماموں علاماؤں کا راستہ، یہ طاغوت کی عبادت کا، شرک کا، جہنم کا راستہ ہے۔ خدا را میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا۔ یہ جو فضل الرحمان اور طارق جمیل اسلام کی باتیں بتاتے ہیں یہ سراسر قرآن کے خلاف باتیں، جھوٹ فریب ہیں۔ یہ منافق، دنیا پرست، عرب پتی علماء سوء ہیں۔ اس لیے اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو خدا را خود کو جماعت اسلامی میں شامل کر دیجیے۔ تبلیغی جماعت ہو یا دیوبندی، انہوں نے طاغوت کے دین پر سمجھوتا کر لیا ہے۔ انہوں نے اصل شرک سے کوئی سروکار ہی نہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا دین و حکم و شریعت نافذ ہے یا نہیں، یا وہ طاغوت کے نظام میں طاغوت کی عبادت کرتی ہے جیے جا رہے ہیں۔ آپ کی ساری نمازیں، گشت، چلے، تسبیحیں، روزے سب آپ کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ آپ نے طاغوت کے خلاف بغاوت ہی نہیں کی۔ اگر لاکھوں تبلیغی جماعت والے اداروں کو گھیراؤ کر کے دھرنا دے دیں کہ شریعت یا شہادت، تو کیا حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کا دین قائم و نافذ کرے؟ یہ فضل الرحمان اور طارق جمیل، طاہر القادری وہ علماء سوء ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس دور کے علماء آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق ہوں گے۔ کاش میری سیدھی سی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ سارے دنیا پرست، عرب پتی منافق مولوی ہیں جو خود بھی جہنم کی جانب اور اپنے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھی جہنم کی جانب لیے چلے جا رہے ہیں، اور اندھے گونگے بہرے لوگوں کی عظیم اکثریت 1000 میں سے 999 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے جہنم رسید ہونے جا رہی ہے۔ پھر سے کہتا ہوں کہ قرآن صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اور لوگوں کی بڑی اکثریت 1000 میں سے 999 جہنم میں جھونکی جائے گی، اس لیے کہ وہ طاغوت شیطان کی عبادت گزار ہوگی۔ جو بھی شراب، سود، فحاشی کے مشرکانہ اور طاغوتی نظام حکومت کے خلاف مجتمع ہو کر جد و جہد نہیں کر رہا، وہ اس دنیا کے مردم شماری کے رجسٹروں پر بے شک بڑا متقی، دیندار مسلمان ہو، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ وہ آخرت میں جہنم رسید ہونے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس نے ساری عمر شرک پر گزاری، طاغوت کا انکار نہیں کیا، جس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ اگر طاغوت کے خلاف جہاد ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ پر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ، آپ پر جہنم کی آگ فرض ہے۔ عزیز ساتھیو، اصل کامیابی خود کو جہنم کی آگ سے بچا لینا ہے۔ اپنی عقل کو مولوی کے فریب سے آزاد کیجیے۔ مولوی دعا ایکسپرٹ ہے، چندہ مانگ ایکسپرٹ ہے، گناہ گار سے گناہ گار لوگوں کو یقین دلانے میں ماہر ہے کہ جتنے مرضی گناہ کرو اللہ بخشے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو مل کر ہی رہے گی۔ جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ مولوی کی سب باتیں جھوٹ اور خلاف قرآن ہے۔ خود اپنی عقل استعمال کیجیے۔ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو خود اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے، بس ان سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں یا فتنے میں ڈال دیں۔ صحیح مسلم۔ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے مقصد اور مشن پر کاربند رہنے کے لیے آپ کی جماعت کی جو بنیادی دعوت ہونی چاہیے وہ یہی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی عبادت و بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی جائے۔ دو رنگی اور منافقت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ دوسری عبادتیں اور بندگیاں جمع نہ کی جائیں۔ اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں، طاغوتوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا کر حکومت و اقتدار زمام کار مومنین و صالحین کے ہاتھ میں دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے راستے پر چل سکے۔
میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے اور جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیے۔ یہی وہ سب سے بہتر جماعت ہے جو طاغوت کے خلاف وہ جہاد و جد و جہد کر رہی ہے کہ جو جد و جہد واقعی جہاد کا حق ادا کرتی ہے۔ اللہ کی یہی تاکید بھی ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق بنتا ہے۔ ابھی مہلت عمل ہاتھ میں ہے، دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیجئے۔ دنیا کی زندگی ایک فریب ہے، ایک کھیل تماشا اور کچھ نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ پھر جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ خدا را یہ سب سے بڑی سچائیاں اور حقیقتیں کبھی اوجھل نہ ہونے دیں کہ اللہ ہے، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، یہی حقیقتیں ہیں۔ اصل کامیابی کو نگاہ کے سامنے رکھ کر ہی لوگوں کو بھی دیکھیں۔ یقین جانیے یہ زرداری، امریکی غلام جرنیل، نواز شریف، عرب پتی علماء سو، مریم نواز، شہباز شریف، دنیاوی مال و متاع اور پیسے کے بل پر خود کو کامیاب سمجھ کر دوسروں کو حقیر و ذلیل کمتر سمجھنے والے کمشنر، بیوروکریٹس، عالمی دجالی طاقت کے غلام میڈیا اینکرز، جج، وزیر اعظم، صدر وغیرہ سب کے سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ ہیں، بدبخت بد نصیب لوگ ہیں۔ ان سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ یہ زندگی کی بازی تقریباً ہار چکے، انہوں نے اپنی ساری عمر تقریباً گزار لی ہے، لیکن قرآن، جنت، جہنم، آخرت کو پس پش ڈال کر اب بھی دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اپنی قبروں میں پہنچنے والے ہیں۔ ان سے کہیں بہتر خوش نصیب اور کامیاب جماعت اسلامی کا ایک سبزی فروش یا کلفی بیچنے والا ہے۔ اس کے بعد ان کو لاکھوں کروڑوں اربوں سال ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس دن کوئی امریکہ نہ ہوگا، کوئی سپر پاور نہ ہوگی، وہ دن بہت سخت ہوگا۔ ان لوگوں کا اس دن پر یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آج حافظ قرآن جرنیل امریکہ کو سپر پاور سمجھ کر اس کی اطاعت کیے چلے جا رہے ہیں۔ ظلم کا اور شرک کا وہ نظام مسلط کیے چلے جا رہے ہیں جس میں کروڑوں غریب، مسکین، محتاج ظلم و غربت کی چکی میں پسے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ دن آ کر ہی رہنا ہے جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ وہ اس دن انتہائی حسرت کے ساتھ کہیں گے، کاش ہم نے امریکہ کی اطاعت نہ کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ عزیز ساتھیو، زمین، یہ دنیا، زندگی صرف ایک مقصد کے لیے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ کو اپنے عمل سے سچا ثابت کیا جائے تاکہ جہنم کی آگ سے بچا جا سکے۔ میری بات پر یقین کر لیجئے، بغیر کسی جماعت میں شامل ہوئے، بغیر اجتماعی جدوجہد اور طاغوت کے انکار کے یہ مقصد کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین، نجات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے کہ اللہ کے دین اور شریعت کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی جائے۔ اللہ کے ہر نبی نے یہی کیا ہے۔ لیکن اگر آپ بدستور زرداری، نواف جیسے سیاسی سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں، یا طارق جمیل اور فضل الرحمن جیسے مذہبی پیشواؤں کو، بزرگوں کو پیشوا مان کر جہاد کے بغیر ہی زندگی گزار کر میدان حشر پہنچتے ہیں، تو یقین جانیے آپ کا انجام کچھ اور نہیں بلکہ قرآن کی اس آیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ سورہ احزاب آیات 66، 67، 68۔ معزز ناظرین، اگر آپ ایک انصاف پسند اور جرأت مند انسان ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ حق اور سچ نظر آیا ہوگا جو کہیں بھی اور اس انداز میں نہیں ملا ہوگا۔ ہمارے AQ چنگاری چینل نے اسی علم اور معلومات کے سلسلے کو ویڈیوز کی شکل میں پیش کرنے کا عزم کر رکھا ہے، جسے جاہل مولوی بھی چھپانا چاہتا ہے اور عالمی شیطانی میڈیا بھی چھپانا چاہتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، وہاں آپ کو جدید سائنس اور علم ریاضی کی بنیاد پر دہریت کا ابطال نظر آئے گا۔ آئنسٹائن، سر فریڈ ہوئل جیسے عظیم سائنسدانوں کے نظریات جدید سائنسی پیش رفتوں اور قرآن حکیم کی روشنی میں آپ کو دکھائی دیں گے، جو آپ کو مساجد کے منبر و محراب پر خطبہ دیتے مولویوں کے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں مل سکتے۔
ہم نے پہلے بھی کہا کہ جدید سائنسی پیش رفتیں جن سائنسدانوں کے ہاتھوں ہو رہی ہیں ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، جبکہ قرآن پر مولوی قابض ہو کر بیٹھ گیا جو 1400 سال پرانے کنویں میں بند چلا آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن اور جدید سائنسی پیش رفتوں کو ہم آہنگ کر کے دنیا کے سامنے ایک ناقابل تردید سچائی کے طور پر پیش کرنے کی آج سب سے بڑھ کر شدید ضرورت ہے۔ خدا را اس کام میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ یہی کام انشاءاللہ آپ کی زندگی بھر کی بدعمالیوں کا کفارہ بنتے ہوئے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں پہنچا دے گا، کیونکہ اصل کامیابی بہرحال جہنم کی آگ سے خود کو بچا لینا اور جنت میں داخل کر لینا ہے۔ اے اللہ، اے مالک یوم الدین، گواہ رہنا جو حق اور سچ تھا وہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سامنے پہنچا دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے۔ اگر ہماری باتیں سچ اور حق لگتی ہیں تو کم از کم انہی باتوں کو زیادہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے لوگوں تک پہنچا تو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔